آپ سن رہے ہیں ریڈیو FM 96.6 وائس آف LCWU اور میں ہوں آپ کی میزبان ماہنور افضل۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں ذہنی صحت کے حوالے سے ایک عالمی دن منایا گیا، تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے ذہنی صحت یعنی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک بڑی اہم شخصیت کو مدعو کیا ہے اپنے اسٹوڈیو میں، محترمہ پروفیسر ڈاکٹر آمنہ معظم صاحبہ۔ سامعین، آپ کو بتاتی چلوں کہ پروفیسر ڈاکٹر آمنہ معظم صاحبہ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کے شعبہ اپلائیڈ سائیکالوجی کی ہیڈ بھی ہیں اور اس شعبے کا وسیع تجربہ رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم اب آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو پوڈ کاسٹ کا آغاز کرنے سے پہلے کیوں نہ ہم اپنے سننے والوں کو تھوڑا مینٹل ہیلتھ یعنی ذہنی صحت کے حوالے سے انٹروڈکشن دے دیں۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ ذہنی صحت کیا ہے؟ ذہنی صحت کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں ایک عام تاثر جو پایا جاتا ہے کہ ذہنی صحت جو ہے وہ کسی ذہنی بیماری جو ہے اس سے جو ہے وہ تعلق رکھنے والی کوئی چیز ہے۔ تو میں یہ وضاحت کرنا پسند کروں گی کہ ذہنی صحت جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس کے اندر نہ تو کوئی بیماری انسان میں اس وقت پائی جاتی ہو، بلکہ اس کے ساتھ اس میں ایک مثبت ذہنی صحت پائی جاتی ہو۔ یعنی ہم صرف اس کو ڈیزیز یا النس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ نہیں کرتے، ہم اس کو پازیٹیو ویل بینگ کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں، جبکہ جنرلی ہماری سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم جب بھی مینٹل ہیلتھ کی بات کریں گے تو یقیناً ہم ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس یا کسی بھی اور مینٹل ہیلتھ کی النس کی بات کریں گے۔ تو یہ بیسکلی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ایک کنٹینیوم ہے۔ جیسے کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک گراف یا ایک ہمیں ایک جو ہے وہ ایسے نظر آتا ہے کہ ایک جو ہے وہ گراف جو ہے اس کی ایک سائڈ سے شروع کر کے دوسری سائڈ تک ہمیں اس کی پیک اور اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈز دکھائی دیتی ہیں۔ تو مینٹل ہیلتھ کا جو کنٹینیوم ہے اس کے ایک سائڈ کے اوپر بہت زیادہ مینٹل النس کے شکار لوگ، جیسے کہ جو مینٹل ڈیلیز کے ساتھ ہیں یا اسکیزوفرینیا کے ساتھ ہیں یا ایکسٹریم ڈپریشن کے ساتھ ہیں یا جنہیں ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہ پاگل پن کا شکار ہیں، وہ لوگ نظر آتے ہیں۔ اور اس کی پازیٹیو سائڈ کے اوپر ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو کہ سیلف ایکچولائزڈ ہوتے ہیں، جو پازیٹیو ہوتے ہیں، جو ہائی اچیورز ہوتے ہیں اور وہ زندگی کے اندر کوئی اچھا نام، اچھا مقام یا اپنے اندر بہت زیادہ اطمینان جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اس کنٹینیوم کی بات کروں تو میں یہ ضرور بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ مینٹل ہیلتھ کا کنٹینیوم ایک ایسا فنومینا ہے جس میں ہر انسان شامل ہے، ہر لیونگ بینگ اس کا حصہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو اس لیے اس کے بارے میں جاننا، اس کے بارے میں بات کرنا اور اس کو سمجھنا ازحد ضروری ہے۔ اور میں بہت خوش ہوں کہ میں اکثر دیکھتی رہتی ہوں کہ FM 96.6 جو ہمارا اپنا ایک بہت ہی خوبصورت شاہکار ہے لاہور کالج کا، جس کے اندر ڈفرینٹ پروگرامز کے حوالے سے، چاہے وہ تعلیمی سرگرمیاں ہوں، وہ کھیل کا میدان ہوں یا وہ کوئی سوشل ایشوز ہوں یا اس وقت کا کوئی کرنٹ افیئر جو انٹرنیشنل پولیٹیکل برننگ بات ہو رہی ہو، تو اس کے اندر میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ اس کی کوریج ہو رہی ہوتی ہے، اس میں لوگوں کے اوپینینز لیے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں ایکسپرٹس بات کر رہے ہوتے ہیں، ایون اس میں سیلیبریٹیز آ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، وچ از ویری انکریجنگ اینڈ اٹ از سم تھنگ ویری پازیٹیو اینڈ اٹس انڈیڈ اے ویری پازیٹیو فیس آف لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی، سو آئی اپریشیٹ دیٹ ایز ویل۔ جی بالکل، تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ۔ تو پروفیسر صاحبہ، آپ نے بات کی ہے پازیٹیوٹی کی کہ پازیٹیو تھاٹس اور پازیٹیوٹی ہونا مینٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے۔ تو کیا جو لوگ جن کے اندر نیگیٹیو سوچیں آتی ہیں یا نیگیٹیوٹی آتی ہے، کیا ان کی ذہنی صحت تھوڑی خراب ہوتی ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں، کسی بھی چیز کو اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی اسٹریسر لائف میں فیس کرنا پڑتا ہے۔ اب اسٹریسر جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں جو کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو امپیکٹ کرتے ہیں۔ اگر میں عام فہم یا بہت کامن لینگویج میں سمجھانا چاہوں تو کچھ اسٹریسرز ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ڈیلی ہیسلز ہوتے ہیں، جیسے لیٹس سے کہ آپ ٹائم پر اپنے ورک پلیس یا یونیورسٹی نہیں پہنچ سکے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آپ تیار نہیں ہو سکے ٹائم پر، یا ٹریفک بلاک مل گئی، یا کسی دن اچانک سے پتہ لگا کہ کسی وجہ سے یونیورسٹی میں یا شہر میں چھٹی ہو گئی، تو اس کی وجہ سے آپ کا پلان، آپ کا موڈ، آپ کی روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے ڈیلی ہیسلز ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لائف اسٹریسرز ہوتے ہیں، جیسے لیٹس سے کسی کی جاب چلی گئی، کسی کا اچھا گریڈ نہیں آیا، یا کسی وقت آپ کسی جگہ پر بہت اچھی پرفارمنس نہیں دے سکے، تو یہ چیزیں ہمارے لائف کے اسٹریسرز ہوتے ہیں۔ دین دیر آر فیو تھنگس جو کہ لائف ایونٹس ہوتی ہیں، جیسے فیملی میں کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہو گئی،
یا آپ نے اپنا کوئی پروجیکٹ جو تھا اس کے لیے کچھ جو ایمبیشن رکھا, کچھ ڈیزائن کیا, ایفرٹ کی, لیکن وہ پروجیکٹ جو تھا وہ سکسیزفلی کمپلیٹ نہیں ہو سکا, کسی کی ڈائیورس ہو گئی, خدا نخواستہ کوئی سیکشول ہراسمنٹ کا کیس ہو گیا, اس طرح کی چیزیں جو ہماری لائف میں ونس ہوتی ہیں اور بہت میجر ایونٹ ہوتی ہیں, وہ بھی ہمارے لیے بہت ساری پرابلمس اور کانفلکٹس کریٹ کرتی ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہماری مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اب اس کی طرف یہ دیکھا جائے کہ اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے. ہر دن جب ہم اپنے ڈیلی ہیسلز میں کوئی کانفلکٹ لے کر اپنے مائنڈ میں اپنے کام پر یا اپنی یونیورسٹی میں آتے ہیں یا واپس بیک ٹو ہوم جاتے ہیں, اگر ان کانفلکٹس کو, ان سٹریسز کو ہم ڈیلی بیسس پہ ایڈریس نہیں کرتے تو وہ آہستہ آہستہ پائل اپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے لیٹس سے میں آپ سے ایک ایگزامپل شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم ایک کیٹل کے اندر پانی ڈالتے ہیں اور وہ پانی جو ہے وہ ٹیپ واٹر ہوتا ہے اور اس کو ہم چولہے پہ رکھتے ہیں اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کتنی دیر میں اس کیٹل کی جو بز ہے یا اس کی جو سٹی ہے وہ کتنی دیر میں بولی ہے کہ وہ گرم ہو چکا ہے, اور ایز کمپیئر ٹو ہم اسے کمپیئر کرتے ہیں ایک ایسی کیٹل سے جس میں سے ہم گیزر کا گرم پانی ڈالتے ہیں اور اس کو ہم رکھتے ہیں بوائل کرنے کے لیے. تو اس کا جو بوائلنگ ٹائم ہے ظاہر ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا نارمل پانی سے, وہ بہت جلدی بوائل ہو جائے گا کیونکہ وہ آلریڈی گرم ہوگا. اسی طرح ہیومن مائنڈ جو ہے اگر اس کو ہم پہلے سے کانفلکٹ سے وارم کر کے رکھتے ہیں, گرم کر کے رکھتے ہیں, بہت زیادہ بھرا ہوا رکھتے ہیں, تو ایک چھوٹا سا کانفلکٹ بھی ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. جیسے ایک گلاس میں آپ نے پورا پانی بھرا ہوا ہے, اس کے اندر آپ ایک ڈراپ بھی اور ڈالتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ اسپل ہو جاتا ہے. تو کئی دفعہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ لائف کے چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں کسی کی گاڑی ہلکی سی لگ گئی ٹریفک میں اور وہ بندہ اترتا ہے, وہ ابیوزو لینگویج یوز کرنے لگ جاتا ہے, مار کٹائی پہ اتر آتا ہے اور فل فلیج وہ وربل آؤٹ برسٹ اور اینگر ایکسپریشن اس کا ایکسٹریم لیول کا جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دیکھنے والے جو پیسنجرز ہیں وہ سوچتے ہیں یار مطلب اتنا بھی کچھ نہیں ہوا, بمپر سے بمپر ٹچ ہوا اور یہ بندہ اتنا زیادہ غصہ کرے. وہ غصہ صرف گاڑی لگنے کا نہیں ہوتا, وہ غصہ صرف اس وقت ٹریفک میں پھنس کے ٹائم ضائع کرنے کا نہیں ہوتا. اس کے پیچھے اس کے جو کانفلکٹس ہیں, اس کے جو برڈنز ہیں, وہ پائل اپ ہوتے ہوتے اس کی ذہنی صحت کو خراب کر چکے ہوتے ہیں, اور وہ ایک چھوٹا سا انسیڈنس جو ہے وہ اس کے لیے اس کے ایگریشن کے ایکسپریشن کا سورس بن جاتا ہے. تو بیسیکلی کانفلکٹس جو ہیں وہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ ریزالو جو ہیں وہ کرنے چاہیے تاکہ ہم تھوڑے سے مطمئن رہ سکیں اور ہماری ذہنی صحت پہ ان کا بہت برا اثر نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جیسا آپ نے بتایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ایلیمنٹس, چھوٹے چھوٹے پوائنٹس مل کر پائل اپ ہو کر ایک بڑا ایگریشن یا ڈپریشن بنا دیتے ہیں, تو آج کل کی ہم ینگ جنریشن میں یہ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی اگر ان سے کلاس مس ہو گئی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہے, اگر وہ نیا فون نہیں خرید سکتے تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے. تو کیا یہ واقعی ڈپریشن ہوتا ہے کہ یا ڈپریشن کوئی ایک الگ چیز ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈپریشن جو ہے اس کو ہم اپنی نارمل لائف سے ایکسپلین کرتے ہوئے الگ تو نہیں کر سکتے, بٹ ایک ریالٹی ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گی. ود دا پیسج آف ٹائم انٹرنیشنلی اگر ہم ریسرچ کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں اور اسپیشلی پاکستان کے دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں, پورے گلوب میں جو مینٹل ہیلتھ کے ڈائلیماز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. اس کے اسٹیٹسٹکس تیزی سے انکریز ہو رہے ہیں. یعنی آج سے لیٹس سے اگر 5 ایئرس پہلے ہم دیکھتے تھے تو ہمیں اتنے زیادہ لوگوں میں ڈپریشن کے ڈائگنوز کیسز, اسٹریس کے ڈائگنوز کیسز یا انگزائٹی ڈس آرڈرز نظر نہیں آتے تھے. بچوں میں ڈیولپمنٹل ڈیلیز نظر نہیں آتے تھے. ہمیں ADHD اور آٹزم کے کیسز اتنے زیادہ نظر نہیں آتے تھے جو کہ ہمیں آج نظر آ رہے ہیں. اس کی پرسنٹیج میں پچھلے 5 سال میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے. ان کی وجوہات بھی میں آپ سے بریفلی ڈسکس کروں گی, لیکن پریڈکٹیو میئرز یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے 5 سال میں پاکستان میں 5 کروڑ لوگ مینٹل ہیلتھ سے کے ڈائلیما سے دوچار ہونے جا رہے ہیں, یعنی کہ تیزی سے ان کی ذہنی صحت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. وجوہات میں سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو اس وقت انٹرنیشنل ریسرچ کہتی ہے کہ پاکستان میں اسپیشلی ہر تیسرا یا چوتھا انسان ڈپریشن یا اسٹریس سے اس وقت آپ اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں کلینکلی. اور کلینکل ڈائگنوسس وہ ہوتا ہے جو آپ کے سارے پیرامیٹرز کو پورا کرتا ہے, صرف کوئی ایک آدھ سمٹمز نہیں, بلکہ یہ کہ وہ آپ کے ڈائگنوسس کے سارے پیرامیٹرز کو پورا کر رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جب سے یہ ہم نے کووڈ کا پینڈیمک دیکھا جس نے ایک ہیومن جو فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو بہت بری طرح پوری دنیا میں افیکٹ کیا. آپ کی سوشلائزیشن چینج ہو گئی, آپ کی لائف کے آبجیکٹیوز چینج ہو گئے, آپ کی لائف کے سٹائلز چینج ہو گئے.
جیسے ہم لوگ بڑی بڑی سی باتیں کریں کہ اب آن لائن بائنگ، آن لائن لرننگ اینڈ آن لائن چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں آ گئی ہیں. اس کے ساتھ ہمیں ڈیجیٹل اور گیجٹس کا یوز بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس کا ڈائریکٹ پروپورشنیٹ ایک ایفیکٹ جو ہے وہ ہمیں اپنے ینگ بچوں کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ان میں اس طرح کے سائیکولوجیکل اور فزیکل ہیلتھ پرابلمس پیدا ہو گئی ہیں جو پہلے نہیں تھے. جیسے ہم لوگ آج کل کہتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ نیک کا پرابلم بچوں میں بہت زیادہ آ گیا ہے کہ وہ ہارڈ نیک ان کی ہو جاتی ہے. سروائیکل بھی جس کو میرا خیال ہے کہا جاتا ہے، سروائیکل ایشوز بھی آ رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں نیک سنڈروم. جی جی. تو اس میں بچے جو ہیں وہ ان کی گیز بھی ٹھیک نہیں ہوتی، ان کی مینٹل کیپیبلٹی بھی ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بہت چھوٹی ایج سے ہی گیجٹس کو دیکھتے دیکھتے اس پہ کارٹونز دیکھ رہے ہیں، آئی پاڈ پہ کھیل رہے ہیں، تو ان کی جو مینٹل گروتھ ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. تو یہ ریسرچ نے اسٹیبلش کیا کہ ADHD اور آٹزم کے پیچھے ڈیجیٹل جو ہماری ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کا بہت زیادہ رول ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے ہمیں یہ اس کی ایک وجہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ہمارے لائف سٹائل اور ہماری گلوبلائزیشن کی چینج جو کووڈ کے بعد آئی ہیں یہ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ کنٹریبیوٹر ہے. اچھا پروفیسر صاحبہ، آپ نے کیونکہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل گیجٹس کی بات کی ہے، تو کیا سوشل میڈیا پریشر کریٹ کر رہا ہے ینگ جنریشن میں؟ انڈیڈ، اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ہم DSM کو فالو کرتے ہیں ڈائگنوسس کرنے کے لیے، ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈر. ہر سال 2 سال بعد جب بھی ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں ذہنی بیماریاں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو رہی ہیں، چینج ہو رہی ہیں، تو وہ مینول اپڈیٹ ہو کر آتا ہے. اس میں کچھ نئی بیماریاں شامل ہو جاتی ہیں اور کچھ نکل جاتی ہیں. اب جیسے دیکھیں سیلفی لینا جو ہے یہ ایک سنڈروم کے طور پر آیا، اور سیلفی کے سنڈروم کو بھی ایک ذہنی بیماری جو ہے وہ قرار دیا گیا، اور ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ جن بچوں کا یا جن لوگوں کا سیلف اسٹیم بہت لو ہوتا ہے وہ اتنی زیادہ پکچرز لیتے ہیں اور وہ پوسٹ کرتے ہیں. سوشل میڈیا کی جو ورلڈ ہے اس میں جو ریالٹی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریئل لائف ورلڈ. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لوگ صرف اپنی لائف کا ایک کمپوننٹ پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں 80% to 90%، اور وہ ہوتا ہے آپ کا ہیپینیس اینڈ جوائے کا. جبکہ آپ کی لائف کی جو ریئل ٹائم آپ کی سفرنگز ہوتی ہیں 10 to 5% صرف لوگ وہ اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں. جب ہم سوشل میڈیا کی لائف دیکھتے ہیں تو اس میں ہر بندہ خوش نظر آتا ہے، ہر بندہ امیر نظر آتا ہے، ہر بندہ مطمئن نظر آتا ہے، ہر بندہ خوبصورت نظر آتا ہے. لیکن جب ہم اس سے اپنے آپ کو اپنی ریئل لائف میں کمپیئر کرتے ہیں، اسپیشلی ایڈولسنٹ اینڈ ینگ انڈیویجولس، تو وہ ان نوئنگلی ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ریسورسز، یہ سارے جو ہمارے پاس چیزیں ہیں یہ اویلیبل نہیں ہیں، کہ ہم ایسے ریسٹورنٹس میں کھا نہیں سکتے، ہم ایسے فونس نہیں خرید سکتے، ہم ایسے اکنامک انسٹیٹیوشنز میں نہیں پڑھ سکتے، تو وہ اچھا نہیں فیل کرتے، اور یہاں سے ان کی مینٹل ہیلتھ کی ڈیٹیریشن کا آغاز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا از کریٹنگ پریشر. اینڈ دوسرا یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی کمپینز شروع ہوتی ہیں جن کو بہت زیادہ لوگ فالو کرنے لگ جاتے ہیں، اس میں اپڈیٹس دیکھنے لگ جاتے ہیں. بعض اوقات وہ کیسز اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے ایک پرسن کے لیے. لیٹس سے جیسے ابھی ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ ایک ہاؤس وائف تھی اور ایک ڈیلیوری بوائے تھا، اس کا کوئی ایک انسیڈنٹ تھا جو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں. اس کو بہت سارے لوگوں سے میں نے بات کیا، آئی واز کنڈکٹنگ اے منی ریسرچ آن دیٹ، کہ لوگ اس کو فالو کر رہے تھے. وین آئی سی دیٹ آلموسٹ 8 out of 10 people are following that incident، اور اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ جو بلاگرس ہیں، جو بھی کوئی سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، ہر کوئی اس کے اوپر اپنی اپنی جو ہے وہ بنا کر ویڈیوز ڈال رہا تھا، اور اس کو اتنے لاکھوں میں ویوز مل رہے تھے. سو آئی واز ریئلی کیوریس ایز اے سائیکالوجسٹ دیٹ وائی پیپل آر انٹرسٹڈ ان لوکنگ انٹو اٹ. تو میں نے لوگوں سے پوچھا تو مطلب اس میں مجھے بڑے فنی سے جواب ملے. کچھ لوگوں نے کہا یہ لڑکی بڑی انٹرٹیننگ ہے، یہ باتیں بڑی مزے کی کرتی ہیں، ہم اس لیے اس کو سنتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ جی یہ کیس ہی بڑا یونیک ہے. کچھ نے کہا ہم ریلیٹ کرتے ہیں، ہم سب کے گھر میں یہ ہوتا ہے. مطلب ایک بڑا عجیب سا تھا کہ ایک ایسا کیس جس کو میں نہیں سمجھتی تھی کہ اتنی زیادہ ہائپ مل سکتی ہے، اس کو اتنی ہائپ ملی. مگر اس کا امپیکٹ کیا ہوا انڈائریکٹلی، یہ ہر بندے کو جو اس کو فالو کرا تھا ان کے جب میں نے سب لیمنل لیول کے اوپر ان سے ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا یہ اسٹریس کریٹ کرتا ہے کہ کیا ہیومن لائف اتنی ہی آپ کے لیے غیر اہم ہے، کیا انسانی رشتوں کی ویلیوز اتنی خراب ہو چکی ہیں. تو جب آپ ایسے کیسز چیزیں سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ پازیٹیو ڈسپلے آف تھنگز نہیں ہوتا تو وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. سو دس از آلسو اے ٹروتھ. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بات کی ہے سوشل میڈیا پہ فالوئنگ کی، تو میں اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے انفلوئنسرز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں
تو ان کی لائف کو دیکھ کے وہ خود اگر ان کو کوئی اسٹریس ہے, اگر ان کی لائف میں کچھ ٹریجڈی چل رہی ہے, تو وہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا, کچھ ہیومن نیچر میں ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب سی چیز رکھی ہے کہ بعض اوقات آپ جو ہیں وہ جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ آپ انڈائریکٹلی وہی ایموشنز اپنے اندر فیل بھی کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں اچھی چیزیں دیکھو تو خوشی ملتی ہے, بری چیزیں دیکھو تو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے. آپ اگر کسی افسوسناک جگہ پہ چل جائیں جہاں پہ کوئی تعزیت کے لیے یا کوئی خدا نخواستہ فوتگی کا ماحول ہو, تو دل میں کوئی خوشی کی فیلنگ تو نہیں آتی نا. آپ ریلیٹ کرتے ہیں اپنے ایموشنس کو, آپ بھی اپنے ایسے کسی پرانے انسیڈنٹس کو یاد کرتے ہیں. وین ایور یو سی سم ون کہ کسی لو ون کو کھویا ہے تو وہ فیلنگز آتی ہیں اور آپ بھی اداس محسوس کرتے ہیں. شادی پہ جاتے ہیں, بہت اچھا سا پلیزنٹ سا ماحول ہوتا ہے, ہر کوئی انجوائے کر رہا ہوتا ہے, آپ تھوڑے سے اداس بھی ہوتے ہیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ یار نہیں, لائف از ٹو لیو, خوش ہونا چاہیے. تھوڑا سا میوزک سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں. میوزک کی بات کی, سیم گوز فار دا میوزک, کہ آپ کوئی دکھی گانا سن رہے ہو تو آپ کو کوئی دکھ نہیں بھی ہے تو آپ دکھی ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کوئی اچھا گانا سن رہے ہیں خوشی والا, تو وہ بھی آپ کو اسی طرح آپ کا جو مینٹل لیول ہے وہی جا رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہماری جو ہیومن برین ہے اس کے اندر سیروٹونین اور اس کے اندر ڈوپامین, یہ دو ہارمونس ہیں, اور انڈورفنز, یہ خوشی یا غم کی کیفیت کو پیدا کرتے ہیں. تو جس قسم کے انوائرمنٹ کے اندر ہم ہوتے ہیں اور اس کو ہم اپنے اندر ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم مائنڈ فلی محسوس کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ ایموشنز جو ہیں اس سرٹن سچویشن کے اندر ڈیفینیٹلی ریلیز ہوتے ہیں اور وہ ایموشنز ہمارے اندر کریٹ بھی کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم انسٹیٹیوشنل انوائرمنٹ کی بھی بات کریں گے. پہلے ہم ذرا گھریلو انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو گھریلو ماحول ہوتا ہے, جو پیرنٹنگ پیٹرنز ہوتے ہیں, وہ کس طرح بچوں کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ اس وقت ہم جتنا بھی زیادہ دنیا میں کام دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کا جو اگلا سوال ہے نا اسٹوڈنٹ کی مینٹل ہیلتھ کا, وہ بھی اسی سے لنکڈ ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر سے سٹارٹ کرتے ہیں نا. تو جو پیرنٹل ہمارا ایک بانڈ ہے بچوں کے ساتھ, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پیرنٹس جو ہیں, میں ایک بات, میرا خیال ہے یہ بہت اہم بات ہے جو میں کرنے جا رہی ہوں. جب بھی کوئی کپل جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پیرنٹ بنتا ہے, تو ان کے لیے بھی اس سے پہلے پیرنٹنگ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا. وہ پہلی دفعہ ماں باپ بن رہے ہوتے ہیں اور وہ پہلی دفعہ ایک بچہ ریز کرنے جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی اپنے ایکسپیرینسز سے لرن کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایکسپیرینسز پازیٹیو رہتے ہیں, کچھ ایکسپیرینسز نیگیٹیو رہتے ہیں. جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جی بچوں کو شاید بہت زیادہ ڈسپلن کریں گے تو بچے جو ہیں وہ اچھے فرما بردار ہوں گے اور لائف میں بہتر پرفارم کریں گے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں بچوں کو آزادی دینی چاہیے, اور بچے اگر آزاد ماحول میں بڑے ہوں گے تو وہ بچے جو ہیں وہ شاید زیادہ کانفیڈنٹ ہوں گے. لیکن یہ ایکسپیرینسز ہمیشہ کامیاب نہیں رہتے, کیونکہ دیر آر ہیومن ڈفرینسز. ایوری انڈیویجول از یونیک, ہر بچہ یونیک ہوتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی نیچر کے اندر اگر انہیں ڈسپلن کیا جائے تو وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں اس چیز کی بالکل پرمیشن نہیں ہے. کچھ لوگوں کو اگر آزادی دی جائے تو وہ ضرورت سے زیادہ آزاد ہو جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ وہ بلکہ ریبیل ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز سے کنٹرول نہیں ہونا چاہتے. تو پیرنٹنگ از اے ہیوج چیلنج. میں یہ نیریٹو اسٹیبلش کرنا چاہ رہی ہوں کہ پیرنٹنگ کیسے کی جائے, اس کو لرن کرنے کی, بچوں کے ساتھ اپنا پازیٹیو بانڈ ڈیولپ کرنے کی, 1-to-1 انٹریکشن کو اسٹرانگ کرنے کی, بچوں کی ڈیلی بیسس پہ ان کی پوری روٹین سننے کی, ان کے دوستوں کے بارے میں جاننے کی, ان کے دوستوں کے نام کیا ہیں, ان کے دوست کہاں رہتے ہیں, ان کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں اور وہ کیا باتیں کرتے ہیں, یہ جاننا پیرنٹس کے لیے ازحد ضروری ہے. جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کا ایک بانڈ اسٹیبلش ہونا شروع ہو جاتا ہے. بانڈ صرف اس طرح اسٹیبلش نہیں ہوتا کہ آپ بچوں کی فزیکل نیڈس پوری کریں ہیں, آپ ان کو بہت اچھے کپڑے دلا رہے ہیں, اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں یا ان کو اچھی پاکٹ منی دے رہے ہیں. اس میں اپنے پرسنل ٹائم کو انویسٹ کرنا آپ کی ریلیشن شپ کے بانڈ کو اسٹرانگ کرتا ہے. تو پیرنٹس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ بانڈ اسٹیبلش کریں. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی فزیکل نیسیسٹیز پوری کرنا, ان کو آپ نے جب ان کے ایموشنلی لو ٹائمز آتے ہیں اس میں کیا وہ پیرنٹس اویلیبل ہوتے ہیں, ان کی باتوں کو سنتے ہیں, کیا وہ اپنے بچے کی فیلنگس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. جیسے لیٹ سے ایک بچہ ہے, وہ آ کے کہتا ہے جی مجھے کلاس میں کسی نے بلی کیا, انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس کوئی اچھی چیز نہیں تھی یا تم نے اچھا پرفارم نہیں کیا, یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے. ہمیں وہ سلی لگ سکتی ہے, بچے کے لیے وہ دنیا کی سب سے اہم چیز ہے. اگر ہم اس کی اس فیلنگ کو, اس کے ان ایموشنس کو ویلیڈیٹ نہیں کریں گے, اس کو سپریس کریں گے, ہم کہیں گے اچھا چلو چھوڑو اس طرح تو ہوتا رہتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا, آؤ چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں,
شاید آپ وقتی طور پہ تو اس بچے کو بہلا لیں گے، لیکن اس کے اندر اس ایموشن کے کانفلکٹ کی ایک ناٹ لگ جائے گی جو کہ آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ڈیپ ہوتی جائے گی اور وہ کبھی بھی ریزالو نہیں ہوگی. تو اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس پہ فیملی کو چاہیے یا پیرنٹس کو چاہیے، اور اگر بہن بھائی بڑے بھی ہیں کہ وہ بیٹھیں، بات کو سنیں. ہر دن یہ ہونا چاہیے. جیسے اب دیکھیں اسلام میں ایک تعلیم کا کانسیپٹ ہے کہ لوگوں کو بٹھایا جائے، گھر کے لوگ بیٹھیں اور وہ روزانہ کسی اچھے ٹاپک کے اوپر، کسی دینی مسئلے کے اوپر بات کریں. مجھے لگتا ہے فیملی میٹنگز آر ویری امپورٹنٹ ان آر سوسائٹی ٹو، کیونکہ ہمارا فیملی سسٹم اب ڈیمینش ہو رہا ہے. ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ انڈیویجول فیملی سسٹم میں جاتے جا رہے ہیں، اور موسٹلی پیرنٹس جو ہیں ان کے ورکنگ آورس لمبے ہوتے ہیں، مدرس بھی اب جاب کر رہی ہیں یا وہ گھر کے کاموں میں بہت زیادہ انڈلج ہوتی ہیں، تو بچوں کے ساتھ پیرنٹس کو بیٹھ کر بات کرنے کا وقت بہت کم ملتا ہے. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایک کوئی ٹائم فکس کر لیا جائے ہاف این آور کا، جس کے اندر ہر کوئی اپنے دن کی بات بتائے، گیجٹس کو چھوڑ کر صرف اپنی پرسنل باتیں شیئر کی جائیں. اور اگر اس میں بچوں کا یا پیرنٹس کا بھی کوئی ریئل ٹائم پرابلم ہے وہ بھی بچوں سے شیئر کر سکتے ہیں کہ وہ آج کل کس پروسیس سے یا کس پرابلم سے یا ہیلتھ سے یا فزیکل ہیلتھ پرابلم سے یا ورک پلیس کے اسٹریس سے گزر رہے ہیں، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو سکے اور ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹرسٹ پہ بیس کر سکے. کیونکہ جب آپ فیئر انف بات کرتے ہیں گھر میں تو پھر آپ کا ایک بڑا خوبصورت اور ایک مضبوط رشتہ بنتا ہے، اور وہ چیز بچوں کو برے وقت میں، اسٹریس کی سچویشن میں ایک ہیلپ دیتا ہے کہ ان کے پاس ایک سپورٹ موجود ہے. تو آئی تھنک یہ ریلیشن شپ میں بچوں کے لیے تو اسپیشلی ایک فیملی کی اسٹرانگ بائنڈنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہے. دین اسٹیپس آ جاتے ہیں، ریلیشن شپ کی باؤنڈریز کی بات کی جا سکتی ہے، اچھے پیئر گروپ کے سلیکشن کی بات کی جا سکتی ہے، اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی بات کی جا سکتی ہے. وہ بھی بہت اہم باتیں ہیں. لیکن ایک چیز جو ریگارڈلیس آف یور فائنینشیل اسٹیٹس آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، ہر کوئی کر سکتا ہے، وہ بچوں کے ساتھ ایک اچھی پازیٹیو بانڈنگ ہے. بالکل. سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو ایف ایم 96.6 اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر آمنہ معظم صاحبہ، اور میں ہوں آپ کی میزبان ماہنور افضل. تو ڈاکٹر صاحبہ، پھر سے آپ نے بات کی فیملی بانڈنگ کی، اکٹھے بیٹھنے کی، تو وہ پھر ہمارا جو بات ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف چلی جائے گی، لیکن ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، آپ نے بات کے آغاز میں یہ بات کی کہ کچھ جو پہلی دفعہ پیرنٹس بنتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے لیے کچھ سیشن، کچھ ایسی کلاسز ہونی چاہیے جو ان کو پیرنٹنگ پیٹرنس سکھائیں؟ بالکل ہونی چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ آپ کو پیرنٹ بننا کب چاہیے. ہمارے ہاں، ہماری سوسائٹی میں اس چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی ینگ کپل یہ ڈیسائیڈ کرے کہ وہ کب پیرنٹ بننا چاہیں گے. ہمارے ہاں ایک سوسائٹی کا ایک طریقہ کار ہے جس میں وین ایور اے پرسن گیٹ میرڈ تو نیکسٹ سوال ہوتا ہے کہ جی اب آپ کو پیرنٹ بھی بن جانا چاہیے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ کیا وہ کپل ریڈی ہے پیرنٹ بننے کے لیے، کیونکہ پیرنٹ بننا ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اس میں آپ کو اپنی ایموشنل، اپنی فزیکل، اپنی کوگنیٹیو انرجیز جو ہیں اس بچے کے لیے آپ نے یوز کرنی ہے. تو اگر آپ خود اپنے کسی پرابلمس کا شکار ہیں یا بھی فائنینشلی اسٹرگل بہت زیادہ مطلب آپ ڈیپ ڈاؤن کر رہے ہیں، آپ بیسکس بھی ابھی پورے نہیں کر سکتے زندگی میں، تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہم کیا دینے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ تھوڑی سی پری پلاننگ بھی کرنی چاہیے، اور ونس وین دے آر ان ٹو دس ورلڈ تو پھر ہمیں مزید پلاننگ کرنی چاہیے کہ جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس میں ہم اپنے بچوں کو کیسے بہتر طریقے کے ساتھ نرش کر سکتے ہیں. اور ریسورسز کا مطلب صرف وہ فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں، وہ ایموشنل ریسورسز بھی ہیں، وہ فزیکل ریسورسز بھی ہیں، اب وہ ہر طرح کے ریسورسز ہیں تاکہ آپ اپنے بچے کے ساتھ ایک 1-to-1 انٹریکشن اسٹرانگ ڈیولپ کر سکیں. اچھا، اب اسی حوالے سے میں یہ بات بھی کرنا چاہوں گی کہ اوور پیمپر بھی نہیں کرنا ہم نے اپنے بچوں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو دنیا کا کوئی ریئل لائف سکل نہ سکھائیں، آپ ان کو اتنا پیمپرڈ رکھیں کہ ان کو کسی پرابلم سچویشن کے اندر ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کچھ پیرنٹس ایسے بھی کرتے ہیں. تو بچوں کو لائف کا جو فلیور ہے، جو ٹیسٹ ہے، جو ٹفنس ہے، وہ تھوڑی تھوڑی بچپن سے دیکھنے کی عادت ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک سکسیزفل انڈیویجول بن سکیں. تو وہ بیلنس ڈائٹ کی طرح. ایگزیکٹلی. اب بیلنس ڈائٹ کی ہم نے بات کی ہے تو اور گھر کے ماحول کی بات ہو رہی ہے، تو کیوں نہ ہم ایٹنگ ہیبٹس کو بھی ڈسکس کر لیں کہ یہ کس طرح ذہنی صحت پر اثر انداز کر رہی ہیں. مانور، یہ تو ٹاپک ہی بہت پسند ہے کیونکہ یہ میری اسپیشلٹی ہے. سو ایٹنگ ڈس آرڈر میں آج کل ریسنٹ ٹائمز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے ایموشنل
ایٹنگ کا بہت شکار ہو رہے ہیں. اور ایموشنل ایٹنگ جو ہے وہ بیسیکلی کسی بھی اسٹریس یا ڈپریشن کو اوور کم کرنے کے لیے لوگ کمفرٹ ایٹنگ کرتے ہیں. وہ اچھا کھانا کھاتے ہیں, اسپیشلی وہ میٹھا کھاتے ہیں جو کہ ان کے اندر پازیٹیو ہارمونس ڈیولپ کرتا ہے اور انہیں لگتا ہے انہیں انرجی ملی ہے. لیکن یہ ایک بہت غلط پیٹرن ہے, کیونکہ کھانے کو کبھی بھی اپنے ڈپریشن یا ایگزائٹی کو جو ہے وہ اوور کم کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کے پیچھے ایک بہت زیادہ برین کے کیمیکلس کا رول ہوتا ہے, اور اس کے اندر ہم بہت ڈفرینٹ طرح کی بعض اوقات تھیراپیز بھی کرنی پڑتی ہیں جو لوگ بنج ایٹنگ کا یا لیٹ نائٹ ایٹنگ کا یا اینوریکسیا کا یا بولیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ڈائگنوسڈ مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہیں. ہاں اگر ہم جنرل بات کرتے ہیں تو جنرل میں ظاہری بات ہے کہ زیادہ تر جو ینگ بچوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لیٹ نائٹ ایٹنگ جو ہے وہ ہمیں آج کل دیکھنے کو ملتی ہے, اور فوڈ ڈیلیوریز اور فوڈ پانڈا اور یہ ایپس جو ہیں وہ ہمیں بڑا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہ جی آپ آرام سے آرڈر کریں اور آپ منگوا کے کھا لیں. تو آئی تھنک کہ یہ ہر ایک کو ریویو کرنا چاہیے کہ کیا وہ ایموشنل ایٹنگ تو نہیں کر رہا, کمفرٹ ایٹنگ تو نہیں کر رہا, کیونکہ وہ لیٹ نائٹ ایٹنگ پیٹرنس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کی مینٹل ہیلتھ کو امپیکٹ کرتے ہیں اور وہ ایک کائنڈ آف اسٹریس اور ایگزائٹی کریٹ کرتے ہیں. اور اسپیشلی اگر پھر آپ اوور ویٹ ہو رہے ہیں یا آپ کو کوئی اور ایٹنگ کی وجہ سے ہیلتھ ایشوز ہو رہے ہیں یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہو رہی ہیں, تو وہ بھی انڈائریکٹلی ہماری مینٹل ہیلتھ کو اس وقت اتنا امپیکٹ نہیں کرتی. لیکن آفٹر 60 جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں وہ ہمارے لیے پارکنسن, ڈیمینشیا اور اس قسم کی جو ہماری الزائمرز اور جو جیریاٹرک پاپولیشن کی مینٹل ہیلتھ ہے اس پر امپیکٹ کرتی ہیں, اسٹیمنگ فرام دا ارلی ایئرز آف یور لائف. تو سامعین, یہ ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں ایک بڑی ہی نئی بات بتائی کہ ایٹنگ ہیبٹس جو ہیں ہماری وہ ہمارے لیے کس طرح اسٹریس کریٹ کر سکتی ہیں اور کس طرح ہماری مینٹل ہیلتھ پہ جو ہے انفلوئنس کر سکتی ہیں. تو کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے پاس ٹائم کی قلت بھی ہے تو میں ٹو دا پوائنٹ بات کروں گی. ہم نے گھر کے ماحول کو ڈسکس کر لیا, ہم نے ایٹنگ ہیبٹس کو ڈسکس کر لیا, کیوں نہ اب جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو بھی ہم تھوڑا ڈسکس کریں. اور میں آپ کو پوچھنا چاہوں گی کہ طالبات جو ہیں ہمارے جو تعلیمی اداروں میں ہیں, یہ کیا تعلیمی ادارے بھی طالبات کی ذہنی صحت پر کچھ اثر کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں FM 96.6 کے توسط سے تمام طالبات کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ بہت خوش قسمت ہیں کہ انہیں تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے. اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو لاہور کالج میں پڑھی ہیں, ایک بڑا پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے. کچھ لوگوں کا صرف خواب ہوتا ہے کہ یہاں پر آئیں اور دیکھیں کہ یہاں پر بھی ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے. تو ہر وہ طالبات اور اسپیشلی لڑکیاں جن کو ایڈمیشن کا موقع ملتا ہے جو پڑھتی ہیں وہ بلیسڈ ہیں, کیونکہ ہر ایک کے پاس یہ ریسورسز نہیں ہوتے. لیکن جب آپ تعلیم کے میدان کی طرف دیکھتے ہیں تو اس وقت ہماری جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں اسپیشلی سیمسٹر سسٹم آنے کے بعد GPAs, گریڈز اور ہر تھوڑے ٹائم کے بعد فوراً ہمارے مڈ ٹرم اور کوئزز اور یہ چیزیں یہ ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے وہ ایک اسٹریس جو ہے وہ کریٹ کرتی ہیں. کیونکہ جب ہم اینول سسٹم میں تھے تو وہاں پر پورے سال کے بعد امتحان ہوتے تھے اور آپ ایک ریلیکس انوائرمنٹ میں پورا سال پڑھتے تھے اور اینڈ پہ آپ زیادہ فوکس ہو کر پڑھائی کی طرف جو ہے وہ توجہ دیتے تھے. اب یہ کنٹینیوس جو ہے وہ بچوں کے الارمس بجتے رہتے ہیں, اب یہ ڈیڈ لائن آ گئی اور یہ ڈیڈ لائن آ گئی. اس میں ہمیں دو طرح کے اسٹوڈنٹس نظر آتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو بڑے ورک اورینٹیڈ ہوتے ہیں اور وہ بڑا ڈیڈ لائنس کو فالو کرتے ہیں اور وہ زیادہ بہتر اور اچھا پرفارم کر لیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کا اسٹریس زیادہ لیتے ہیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں اور اینڈ پہ سارا کام پائل اپ کر لیتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ان کی لائف جو ہے وہ کافی پھر مزریبل ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کو آخر میں جب اسائنمنٹس اور پروجیکٹس کرنے کا مطلب ٹائم کم رہ جاتا ہے تو وہ پھر بائی ہوک اینڈ کروک اس کو کرنا چاہتے ہیں اور اس میں وہ اور زیادہ ایگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک کہ ٹائم مینجمنٹ آج کل کے دور میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ٹو مینیج یور اسٹریس. اگر آپ اپنی ٹائم مینجمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کی اسٹریس مینجمنٹ نہیں ہوگی. اور ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ میں اگر بریفلی بتاؤں جو اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کر سکتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ ہماری لائف میں ٹائم کی مینجمنٹ کے لیے 4 کوارڈنٹس ہوتے ہیں, جس میں سب سے پہلے یہ کہ کون سی چیز ارجنٹ ہے اور کون سی چیز امپورٹنٹ ہے اس کو سب سے پہلے کر لیا جائے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ارجنٹ بھی ہوتی ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہوتی ہیں, ان کو تو آپ نے ہیو ٹو جیسے ہی وہ آپ تک پہنچی آپ کو وہ فوراً کرنی ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ارجنٹ ہوتی ہیں لیکن ناٹ امپورٹنٹ ہوتی ہیں, تو آپ ان کو تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان کو تھوڑا ٹائم لے کر بھی کر سکتے ہیں. پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کی لائف میں لانگ ٹرم میں جا کر امپیکٹ رکھتی ہیں لیکن اس وقت وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مطلب ناٹ ارجنٹ بٹ ویری امپورٹنٹ. اور وہ کیا ہوتی ہیں؟ ریلیشن شپ بلڈنگ,
وہ ہوتی ہیں کہ ایک فائنل ٹرم کے لیے آپ نے ہر اسائنمنٹ میں جو 5 نمبر لینے ہیں وہ فائنل میں لگنے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے, تو وہ ارجنٹ نہیں لگ رہی ہوتی اس وقت, لیکن وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو آئی تھنک کہ ہمیں اپنی لائف کی چیزوں کو اس کے مطابق آرگنائز کرنا چاہیے. جہاں ہم کوئی کام کسی اور کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں, میں اپنے اکثر ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ کو اگر ٹائپنگ بادرسم لگ رہی ہے اپنے پروجیکٹ کی, آپ کسی کو ہائر کر لیں, آپ کسی کو کہیں کہ آپ کے لیے اس پروجیکٹ کی ٹائپنگ کر دے, کیونکہ یہ آپ کے لیے کرنا ضروری نہیں, امپورٹنٹ یہ ہے کہ کانسیپٹ نوٹ آپ نے خود لکھنا ہے. تو آئی تھنک دس از ہاؤ یو ون نیڈ ٹو ڈو تھنگس. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے 2 طرح کے اسٹوڈنٹس کی بات کی, ایک تو جو ورک اورینٹیڈ ہوتے ہیں, کر لیتے ہیں, اور جو نہیں کر پاتے وہ اسٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں, ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کا کیا حل ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میں اس کی حل کے حوالے سے یہ بات کری تھی کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ ان کو اپنی کرنی چاہیے. اگر آپ ہر دن سمجھ لیں کہ آپ ایک تھیسس لکھنا ہے, ہر دن اگر آپ ایک پیج بھی لکھتے ہیں تو بائی دا اینڈ آپ کے پاس کافی پیجز لکھے ہوئے ہوں گے نا. تو تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کے اس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ارجنٹ نہیں ہے تھیسس لکھنا, لیکن امپورٹنٹ بہت ہے. تو جب وہ ارجنٹ ہونے سے پہلے ہی اس کو آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہوگا تو پھر آپ کو اسٹریس نہیں ہوگا. آپ نے ٹائم مینجمنٹ کی بات کی ہے, اور یہ بہت ایک اچھی بھی بات تھی کہ ٹائم مینجمنٹ آنی چاہیے, ہر انسان کو آنی چاہیے, صرف اسٹوڈنٹس کو نہیں. تو ڈاکٹر صاحبہ, تعلیمی اداروں میں اس چیز کی کاؤنسلنگ کے لیے کچھ آپ کو نہیں لگتا کہ ادارے ہونے چاہیے کچھ اس طرح کے؟ اس وقت کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کی انسٹرکشنز ہیں کہ ہر انسٹیٹیوشن کے اندر اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی کریئر کاؤنسلنگ یا اس طرح کے سینٹرز بنائے جائیں, تو وہ کام تو کر رہے ہیں. ہماری لاہور کالج فیمن یونیورسٹی کے اندر بھی اسٹوڈنٹ سروس سینٹر کے اندر کاؤنسلنگ سینٹر جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے, جہاں پہ بچے جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ سائیکولوجیکل پرابلمس ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ ہمیں براڈر ٹرم پر دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں کیریئر کاؤنسلرس کی ضرورت ہے, ہمیں بچوں کی کورس مینجمنٹ کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ کاؤنسلر کی ضرورت ہے. جیسے ہمارے ہاں اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہوتی ہیں, لیکن وہاں پر کوئی بھی ایسے انڈیویجولز یا ایسے سیٹ اپس موجود نہیں ہوتے جو بچوں کو یہ گائیڈ کر سکیں کہ انہیں کون سے مضامین پڑھنے چاہیے, وہ کس سبجیکٹ میں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. جبکہ یہ ٹیسٹ عام اویلیبل ہوتے ہیں کہ آپ اپنا ڈفرینشیل ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کریں اور آپ کو پتہ لگے آپ سائنسز میں جانا بہتر ہے, آرٹس میں جانا بہتر ہے. تو یہ کچھ پرائیویٹ اسکولس تو یہ پرووائڈ کرتے ہیں, لیکن جنرلی اسکولز اور کالجز میں یہ سہولت نہیں ہوتی. اس پہ بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ, میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بالکل لاہور کالج میں یہ جو کاؤنسلنگ کا موجود ہے, یہ سروس موجود ہے, لیکن بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ایشوز ہوتے ہیں لیکن وہ جاتے نہیں ہیں کاؤنسلنگ کے لیے. تو اس چیز کی ایکنالجمنٹ کرنی چاہیے, ان کو کہنا چاہیے, ٹیچرس کو ان کو بتانا چاہیے کہ اس طرح کے ادارے موجود ہیں, آپ لوگ وہاں جا کے اپنی کاؤنسلنگ کروا سکتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا؟ جی مانور, آپ نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسٹگمٹائزیشن, اور مینٹل ہیلتھ کا اسٹگما از اسٹل ویری ہیوج. آلدو ہم آج کل بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کے جو پرابلمس ہیں اس پر اب لوگ بات کرتے ہیں, سیلیبریٹیز آ کے بات کرتے ہیں. ہر دوسرا نون جو ایک آرٹسٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے ڈپریشن رہا ہے, مجھے انگزائٹی رہی ہے, مجھے اسٹریس رہا ہے, میرے ساتھ بچپن میں یہ انڈیسنٹ جو ہے واقعات ہوئے ہیں جس کا امپیکٹ میری ہیلتھ پہ ہوا ہے. لیکن اسٹل وی ہیو ٹو گو اے لاٹ لانگ وے فار اٹ, کیونکہ ابھی بھی ہمارے بچے اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ ہیلپ لینے کے لیے کسی کاؤنسلر کے پاس جائیں گے تو لوگ انہیں لیبل کریں گے کہ یہ پاگل ہیں یا یہ بیمار ہیں. تو اس کے لیے ہمیں یہی ہے کہ جتنی زیادہ اویئرنیس کریٹ کی جا سکے اور جتنا زیادہ اس پر بات کی جا سکے اور اسے اوپن کیا جا سکے, رادر دین کہ یہ کام چھپ کے کیا جائے, اس کو اوپنلی جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر ہمیں ڈیبیٹ کرنی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحبہ, صرف بچے ہی نہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں مطلب میچور لوگ ہیں اور بڑی ایج کے لوگ ہیں جن کو مینٹل ایشوز ہوتے ہیں, لیکن وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ وہ اگر کسی کاؤنسلر کے پاس جائیں گے, اگر کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے تو لوگ ان کو کہیں گے کہ وہ پاگل ہیں. دیکھیں, اس بات کے نا 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس نا ریسورسز بھی اتنے اویلیبل نہیں ہیں. جیسے میں اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب کے ساتھ ایک مینٹل ہیلتھ کی کور کمیٹی میں کام کر رہی ہوں, اور ہم پچھلے 1 سال میں ہم نے بہت کام کیے. پھر ہم نے مینٹل ہیلتھ کی ایک ہیلپ لائن جو تھی وہ بھی ہم نے ڈیزائن کی, جس کے اوپر ابھی ہماری 7 نومبر کو بھی ایک میٹنگ ہے جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ایپ کو عام لوگوں کی ایکسیس تک کیسے پہنچایا جا سکے کہ آپ گھر بیٹھے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہیلپ سے کس طرح اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے سپورٹ لے سکتے ہیں. سو دیٹس اے ہیوج میگا پروجیکٹ وچ از بینگ پیٹرنائزڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. انشاءاللہ وہ عام لوگوں تک پہنچے گا. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم اسٹگمٹائزیشن سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ کوئی پرابلم ہے.
جیسے ہم ایک فزیکل ہیلتھ میں لیٹ سے اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے کسی فرینڈ سرکل میں کسی کو کینسر ہو گیا تو ہم فوراً اس کے ساتھ ایک میٹ اپ پلان کریں گے, اس کے پاس جائیں گے, اس کا حال پوچھیں گے, اس کے لیے گفٹس لے کے جائیں گے, اس سے پوچھیں گے تمہیں کوئی پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ ہاسپٹل چلتی ہوں, میں تمہاری کیمو تھراپی میں تمہیں سپورٹ کروں گی. اور ہم اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ وارمتھ ایکسٹینڈ کرتے ہیں, سوشل سپورٹ دیتے ہیں, ہم اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ جینونلی بیمار ہے اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی انڈیویجول کہتا ہے کہ مجھے شدید قسم کا سٹریس ہے اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے مجھے بعض اوقات ہیلوسینیشنز ہوتے ہیں, مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو ہم ڈر جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس پہ کسی جن کا سایہ ہے, اس پہ کسی کا خدا نخواستہ کوئی برا عمل ہو گیا ہے, یا اس پہ جادو ہو گیا ہے, یا یہ پاگل ہو رہا ہے, تو ہم اسے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں, ہم اسے آئسولیٹ کر دیتے ہیں پاکستانیوں کے ذہن میں. تو میں ایک ریسنٹلی ایک سلوگن یوز کرتی ہوں, جیسے کہتے ہیں کہ نشے میں وہ کہیں تنہا نہ رہ جائے, تو میں اسی طرح کہتی ہوں کہ ذہنی بیماری میں کوئی تنہا نہ رہ جائے, کیونکہ یہ اس کی سمٹمس کو اور ورسن کر دے گی. تو کسی بھی ڈپریشن, انگزائٹی, بائی پولر, کسی ڈرگ ڈپینڈنٹ, ان کے ساتھ بھی وہی ہمدردی رکھیں جو ہمدردی ہم کسی کینسر, ایڈز یا ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے ساتھ رکھتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہم نے ہی یہ چینج لے کر آنا ہے, تو خود بخود ہمارے ارد گرد کا ماحول بہتر ہوگا اور ان لوگوں کو بہتر سپورٹ مل سکے گی جو بھی اس مینٹل ہیلتھ کی اذیت سے دوچار ہیں. بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا بہت زیادہ شکریہ. اور اینڈ پہ آپ کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں ذہنی صحت کے حوالے سے ہمارے طالبات کو, ہمارے سننے والوں کو جو FM 96.6 سن رہے ہیں اس وقت؟ میں ایک پیغام جو ہمیشہ دیتی ہوں وہ یہ دیتی ہوں کہ جو مدد آپ اپنی خود کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو یو شوڈ بی دا فرسٹ پرسن ہو شوڈ آئیڈینٹیفائی کہ آپ کے اندر کیا کسی قسم کی ایسی علامات پیدا ہو رہی ہیں جو آپ کو اپنی ڈیلی روٹین میں خوش نہیں رہنے دے رہی, آپ کو مطمئن نہیں رہنے دے رہی, آپ کو اچھی نیند نہیں آ رہی, آپ کا کھانے پینے کو دل نہیں چاہ رہا. یہ ساری فزیکل سمٹمز ساؤنڈ ہو رہی ہیں, لیکن یہ بیسیکلی ایک انڈیکیشن ہوتی ہیں کہ ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو یہ سب سے پہلے ہمیں خود آئیڈینٹیفائی کرنی ہے اور اپنے کانفلکٹس کو خود ہم نے پہلے ڈیل کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن اگر نہیں ہو سکتی, فیملی میں کسی سے بات کریں, فیملی میں کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا, دوست سے بات کریں, دوست ہیلپ نہیں کر سکتے, کسی کاؤنسلر سے بات کریں یا کسی پروفیشنل کلینکل سائیکالوجسٹ سے بات کریں. لیکن پلیز ضرور بات کریں, آج بات کریں, ابھی بات کریں, ذہنی صحت کے بارے میں ضرور بات کریں, یہ بے حد اہم ہے. اٹھو کہ آپ ہی سورج طلوع کرنا ہے, تمہیں ظلمت کے اندھیروں میں نور بھرنا ہے. تو یہ روشنی, یہ تبدیلی ہم نے خود لے کر آنی ہے. تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جب تک آپ اپنی مدد آپ نہیں کریں گے تو کوئی آپ کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا. سامعین, ریڈیو FM 96.6 وائس آف LCW سے آپ آج ذہنی صحت کے حوالے سے خصوصی پوڈ کاسٹ کے سلسلے کا اہم حصہ, اہم قسط سماعت کر رہے تھے. ہم اپنی مہمان ڈاکٹر آمنہ معظم صاحبہ کے بہت ممنون ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند گھڑیاں ہمارے اسٹوڈیو کے نام کی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ماہنور افضل کو دیجیے اجازت اور سنتے رہیے FM 96.6 وائس آف LCW. خدا حافظ, اللہ نگہبان. اسٹے ٹیونڈ ود FM 96.6. تھینک یو.